العظيم. اس کی طالبات ہمارے درمیان موجود ہیں. پیغام ہے بھائی چارہ. بند ملاحظہ کریں کہ فخر جائیں. ہال میں کرسیاں اور LED ٹی وی کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ آرام سے جلسے کا مشاہدہ کریں. آئیے میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شوٹ آن واچ کے آرڈر نکل گئے تھے کہ دیکھتے ہی انہیں گولی مار دی جائے. تو اس وقت سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل شہید ناز کی تربت کہاں. اس کے بعد انہوں نے جو شعر پڑھا انگریز جنرل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عالی جناب عزت مآب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر تخت دار پر چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک شروع ہوئی اور 21 دسمبر پھر ایک بار میں اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا. پیغام ہے بھائی چارہ. بند ملاحظہ کریں کہ فخر چارہ زندہ باد. ہر سناتن ہے میرا بھائی کرنے یا اس کو سرد خانے میں ڈالنے کے لیے ایک ان کی تحریک تھی 1861 میں. وہ تحریک یہ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. پہچان ملک سے عشق کرو میرے نبی کا فرمان. گلستہ ہی نہیں مدفن بھی میرا ہندوستان. میں ہوں مجلس میرا پیغام ہے بھائی چارہ. میں وہ گلدستہ ہوں جس میں ہے کئی کی بیٹی میرا بھارت ہے مہان. میرا جھنڈا ہے ہرا میری نشانی ہے پتنگ. یقیناً ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد کرتے رہیں گے، مگر جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، ان کو سلام کرتے رہیں اور ان کی قربانی اور ایثار سے ہم اپنے آپ میں ایک جذبے کو پیدا کریں تاکہ ہم بھی اس ملک کو اور مضبوط کر سکیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ابھی سنا کہ کیسے بھارت کو آزادی ملی. معزز علماء کرام نے آپ کے سامنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہیں پر پلاسی کی جنگ کا بھی ذکر کیا. 15 اگست کو 47 میں اس ملک کو آزادی ضرور ملی، مگر اس آزادی کی لڑائی میں ہم سن 57 کی جنگ آزادی کے ان علماء کرام کی عظیم قربانی کو نہیں بھول سکتے. ہم 1757 کی پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کی عظیم قربانی کو نہیں بھول سکتے. بکسر میں جو جنگ ہوئی ہم اس کو نہیں بھول سکتے. روہیلا کی جو جنگ ہوئی ہم اس کو نہیں بھول سکتے. اور 4 مئی 1799 کو جو شیر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریزوں کے خلاف لڑائی ہم اس کو نہیں بھول سکتے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا معزز علماء کرام سے، قوم اور ملت کے ذمہ داروں سے کہ جب 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز جنرل نے اس وقت بڑی خوشی میں آ کر کہا کہ ٹیپو آج شہید ہو گیا، آج ہم بھارت جیت چکے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں.
اگر نوجوانوں کو وقت ملا جس کو اردو نہیں آتی انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے، جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے، اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئیں، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ ایک قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جب سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائی، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان، آپ بھائی صاحب خاموش بیٹھیے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی۔ دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی، اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے، ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے، ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ جنگنا مانا پڑ جائے گا۔ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलसि तरंगा तब शुभ नामे जागे जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। मैं फिर एक बार इंतजामी कमेटी के कन्वीनर जनाब ईसा मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज के जलसे के तमाम इंतजाम अपने कांधे पर लेकर अपने रुखा
عبداللہ صدیقی صحت